اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہماری اس 14ویں صدی کے اندر بہت سارے گمراہ اور گمراہ گر فرقوں نے جنم لیا ہے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لوگ اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو، دین کو، اسلام کو برباد کرنے کی سر توڑ کوشش کی. اہل سنہ والجماعہ کے ناجی گروہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل العصر، اس گروہ سے لوگوں کو متنفر کرنے، لوگوں کو دور کرنے کی سعی لا حاصل کی. ایسے ہی ضال مضل گروہوں میں سے ایک گروہ اور ایک فرقہ مسعودیہ عثمانیہ برزخیہ ہے. ان لوگوں کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا افکار ہیں، کیا سوچ ہے، کیا منہج ہے، اس پر گفتگو کے لیے مجھے حکم ملا ہے. میں اختصار کے ساتھ ان لوگوں کے جو چند موٹے موٹے عقائد اور نظریات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی حق پر چلائے، حق پر قائم رکھے، اور جس وقت دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت بھی دین اسلام پر، جو کہ سچا اور برحق دین ہے، اسی پر رخصت ہوں. ابھی جس فرقے کا میں نے نام لیا، اپنے آپ کو تو وہ حزب اللہ کہلواتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر معروف فرقہ برزخیہ سے ہیں. برزخیہ بھی کہا جاتا ہے، عثمانی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، اور فرقہ مسعودیہ بھی کہا جاتا ہے. اس فرقے کا بانی کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، جو کراچی کا رہنے والا تھا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ کراچی میں مسعود نام کے 2 شخص گزرے ہیں. دونوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. ایک مسعود بی ایس سی ہے اور ایک کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے. یہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں، اور ان دونوں کی جو جماعتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر مسعود بی ایس سی جو ہے
اس کی جماعت ہے جماعت المسلمین، جو معروف جماعت المسلمین ہے. اور یہ جو مسعود الدین عثمانی ہے، اس کی جماعت کا نام حزب اللہ ہے، جن کو فرقہ عثمانیہ برزخیہ مسعودیہ کہا جاتا ہے. اس شخص کا مختصر سا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ متحدہ ہندوستان کے شہر لکھنؤ، اس کے مضافات میں واقع شہر بارہ بنکی، وہاں کا یہ رہائشی تھا. اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کب پیدا ہوا. البتہ اتنا معلوم ہے کہ 1944 کے اندر اس نے MBBS کیا. تقسیم ملک کے بعد کراچی میں آ کر رہائش پذیر ہوا اور یہیں پر پھر اس نے زندگی گزاری. شروع میں جماعت اسلامی سے وابستہ تھا، لیکن 1956 کے اندر جماعت اسلامی اس نے چھوڑ دی. اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ اس نے تو جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کی بیوی نے اور اس کے کچھ بچوں نے آخری دم تک جماعت اسلامی نہیں چھوڑی. وہ اپنے انہی نظریات پر اور اپنے اسی منہج پر قائم رہے آخر تک. لیکن اس نے 1956 کے اندر جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ کر ایک حنفی دیوبندی مدرسے کے اندر داخلہ لیا، وہاں سے سند فراغت حاصل کی اور 1968 کے اندر ادارہ توحید و سنہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی. 2 سال کے بعد 1970 میں اس کو ختم کر کے حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی، اور پھر اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی سوچ، اپنے باطل خیالات اور نظریات ان کا پرچار کرنا شروع کیا. ان لوگوں کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کے جو مقلدین ہیں، ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو سوچ ہے، وہ اہل سنہ والجماعہ اور سلف صالحین کے عقائد اور منہج سے اور سلف صالحین کی سوچ سے بالکل برعکس اور مختلف ہے. بالکل اسلاف امت، ان کی جو سوچ تھی ان کی سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے. عقائد اور نظریات ان کے عقائد سے بالکل ہٹ کر ہیں. مثال کے طور پر ایک سب سے اہم نظریہ ان کا وہ تکفیر ہے، اپنے مخالفین کی تکفیر کرنا، مخالفین پر کفر اور شرک کے فتوے لگانا. اس معاملے کے اندر یہ لوگ بڑے دلیر اور بڑے جری ہیں. چاہے کوئی ان کا بڑا پڑھا لکھا ہو یا چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہو، کفر کا فتویٰ لگانے میں، شرک کا فتویٰ لگانے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے. فوراً کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. ان لوگوں سے تو امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسی عبقری شخصیت بھی محفوظ نہیں رہ سکی. ان کا رسالہ نکلتا ہے حبل اللہ کے نام سے. اس کے جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 66 پر واضح لفظوں میں یہ بات لکھی کہ اس امت کا طاغوت اعظم احمد ابن حنبل ہے. یعنی اس امت کا سب سے بڑا طاغوت آپ سمجھتے ہیں، سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا کفر، وہ امام احمد ابن حنبل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا فتویٰ دے دیا تو باقی کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، خاص کر
مسعود الدین عثمانی کی جو کتاب ہے عذاب برزخ، کتابچہ ہے چھوٹا چھوٹا، اور ساری جو کتابیں تقریباً چھوٹے چھوٹے کتابچے، اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ثانی امام ابن القیم رحمہ اللہ، مورخ اسلام مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمہ اللہ، شارح صحیح بخاری حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ، ان کے متعلق لکھا کہ یہ بد عقیدہ لوگ تھے، ان شخصیات کو بد عقیدہ گروہ کے اندر شامل کیا ہے، ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کے عقائد درست نہیں تھے۔ اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اور صاحب مشکات ولی الدین الخطیب، ان لوگوں سے یہ سخت ناراض ہیں اور سخت غصے میں ہیں ان سے، امام بہقی پر اور صاحب مشکات پر بہت غصہ ہے ان لوگوں کو۔ اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کو کافر کہنا، ان کی تکفیر کرنا بہت ضروری ہے ان کے ہاں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انکار لازمی ہے، یعنی انکار کرنا ان کی تکفیر کرنا؟ تو جواب دیا کہ ہاں بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح علماء حرمین شریفین، خانہ کعبے کے جو ائمہ کرام ہیں، مسجد نبوی کے جو ائمہ کرام ہیں، اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شیخ ناصر الدین البانی، پاکستان میں آ جائیں شاہ بدیع الدین راشدی، حافظ عبداللہ بہاولپوری اور دیگر اہل حدیث کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ بد عقیدہ مشرک اور بدعتی لوگ تھے۔ مجھے ایک دفعہ ان کے ایک پنجاب کا جو ذمہ دار تھا اس کے درس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میرے ساتھ استاد محترم یحییٰ عارفی حافظہ اللہ بھی تھے، حافظ عمر صدیق بھی تھے۔ اس تقریر میں نے خود سنا اس سے کہ وہ بڑے بابانگے توہل بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ حافظ عبداللہ بہاولپوری بھی مشرک ہے، اور نام لے لے کر فلانا امیر بھی مشرک ہے، فلانا بھی مشرک ہے، فلانا بھی مشرک ہے، نام لے لے کر تکفیر کر رہے تھے اور شرک کے فتوے لگا رہے تھے۔ سب سے بڑا ٹارگٹ اور سب سے بڑا دشمن آپ کو سمجھتے ہیں، اہل الحدیث کو، اصحاب الحدیث کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اہل الحدیث کے جنازوں میں شرکت کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اس سے آپ ان کی سوچ اور عقیدہ تکفیر کے سلسلے میں واقف ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بڑا عقیدہ ان کا وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کے نزدیک مسئلہ خلق قرآن جو ہے وہ ایک فضول مسئلہ ہے، ایک غیر ضروری اور فروعی مسئلہ ہے۔ کہتے کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور یہ ایک غیر ضروری مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ حالانکہ اسلاف امت میں ائمہ کرام جو گزرے ہیں، محدثین، سلف صالحین، انہوں نے عقیدے کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں، ایک تو ہے کہ احکام اور مسائل والی کتابیں، جو عقیدے کے متعلق کتابیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ لکھا ہے، ناجی گروہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ دیکھو نا، مخلوق کے اندر تو تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن اللہ کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
ان کے نزدیک قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. جبکہ ائمہ کرام نے، محدثین نے اس مسئلے میں اس قدر سختی کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے اس نے کفر کیا. جس نے قرآن کو کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس نے کفر کیا ہے. لیکن یہ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، باقاعدہ آرٹیکل لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ بڑا ہی خطرناک عقیدہ ہے ان کا، جس میں انہوں نے اسلاف امت سے، محدثین سے اور اہل السنہ والجماعہ سے راہ فرار اختیار کی اور اپنی راہ جدا کی ہے. اسی طرح اہل بیت کے متعلق عقیدہ ہے ان کا، اہل بیت کے منکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہل بیت ہے ان کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی بیویاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے صرف وہ اہل بیت میں شامل ہے، باقی کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اور یہ نظریہ اور یہ بات امت میں کسی بھی آج تک سکا اور صحیح العقیدہ عالم دین نے نہیں کہی. کسی امام اور محدثین نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات شامل ہیں اور کوئی شامل نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. لیکن عثمانی فرقہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے اندر نہ سیدہ فاطمہ الزہرا شامل ہے، نہ حسن و حسین شامل ہے، نہ علی شامل ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صرف آپ کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہے. اسی طرح امام مہدی کے متعلق انکار کا عقیدہ ہے. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن فرقہ مسعودیہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں، یہ شیعی عقیدہ ہے. حالانکہ حضرت مہدی کے متعلق کہ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، اس بارے میں نبی کی متواتر احادیث موجود ہے کہ قرب قیامت حضرت مہدی نے دنیا میں تشریف لانا ہے. لیکن عثمانیوں نے ان سب حدیثوں کا انکار کر دیا اور امام مہدی کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ جاہلوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شیعہ جس مہدی کے منتظر ہے وہ اور مہدی ہے اور اہل سنہ جس مہدی کی بات کرتے ہیں وہ اور مہدی ہے. لیکن انہوں نے سب کو ایک ہی کہہ دیا. شیعہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مہدی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ قرآن کو لے کر غار کے اندر جو ہے وہ چھپ گئے تھے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس طرح کا نظریہ ہے. جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ اہل السنہ کا نہیں ہے. اہل السنہ اس مہدی کی بات کرتے ہیں جس مہدی کا صحیح حدیثوں کے اندر ذکر ہوا ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے جس وقت مسلمان پٹ رہے ہوں گے کفر اور طاغوت سے، کافروں سے پٹ رہے ہوں گے مسلمان. تو مہدی جو ہے وہ پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے اور وہ کھڑے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے. اللہ کے دین کا علم، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجاہدین کی جماعت تیار کر کے وہ کھڑے ہوں گے. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ کفر کا مقابلہ کریں گے. اہل سنہ اس مہدی کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ شیعہ جو ہے وہ کسی اور مہدی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن مسعودیوں نے دونوں کو گڑبڑ کر دیا، کہا یہ دونوں ایک ہی ہیں اور انکار کر دیا اس سلسلے میں. اسی طرح پھر ان کا عقیدہ دینی امور پر اجرت کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ دینی امور پر، یعنی جو بھی دین کا کام ہے نا، دینی امور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کا کام ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی طرح کا ہو،
اس پر اجرت لینا حرام ہے. یہ جو وضاحت کی ہے نا کہ دین کا کوئی بھی کام ہو یہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے. اچھا، اس سلسلے میں جس وقت میں نے ان کے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور غور و فکر کیا ان کی اس بات پر کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے، تو میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ ان کا ٹارگٹ صرف مسجد کا امام ہے، بس علماء کرام ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. ان کے نزدیک دینی امور پر اجرت لینے کا جو فتویٰ لگاتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، اس سے مراد صرف امام مسجد ہے. حالانکہ جب آپ نے یہ کہا کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے تو پھر سارے دینی امور کو اس میں شامل کرو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسجد کا امام جو ہے اس کے لیے تنخواہ لینا، وظیفہ لینا حرام ہے. مسجد کا جو خادم ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے. حالانکہ مسجد کی صفائی کرنا، باہر گیٹ پر پہرا دینا نمازیوں کا، کیا یہ دینی کام نہیں ہے؟ کیا یہ دینی امور میں نہیں آتا؟ کہتے کہ نہیں، خادم جو ہے مسجد کا اس کے لیے وظیفہ لینے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن امام کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح مسجد جو بنانے والا ہے، مسجد بنانا، تعمیر کرنا، یہ بھی دینی کام ہے. کہتے ہیں کہ مسجد کا جو مستری ہے لگا ہوا مسجد بنانے کے لیے اور جو مزدور لگے ہوئے ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے، لیکن امام مسجد کے لیے جائز نہیں ہے. دینی کتابوں کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اجرت لینا دینا جائز، لیکن ائمہ کرام کو مسجد میں وظیفہ دینا یہ حرام ہے. دینی کتابوں کی سیل پرچیز، ان کو خریدنا، بیچنا، فروخت کرنا یہ جائز ہے، لیکن دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے. اس چیز کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ ایک سکول ہے، سکول کے اندر ایک استاد پڑھاتا ہے اردو، ایک پڑھاتا ہے میتھ ریاضی پڑھاتا ہے، ایک سائنس پڑھاتا ہے اور ایک اسلامیات پڑھانے والا استاد ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ سکول میں جو اردو پڑھاتا وہ تو تنخواہ لے، اس کے لیے تو جائز ہے، جو میتھ پڑھانے والا ہے اس کے لیے تو جائز ہے، جو سائنس پڑھا رہے اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن جائز نہیں ہے تو اسلامیات پڑھانے والے کے لیے جائز نہیں ہے. جو عربی پڑھاتا ہے سکول کے اندر، جو اسلامیات پڑھاتا ہے اس کے لیے تنخواہ لینا حرام، اور جو اردو پڑھانے والے ہیں، میتھ پڑھانے والے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ ٹارگٹ اصل میں کیا چیز ہے، سوچ پیچھے کیا ہے. ٹارگٹ اسلام ہے، لوگوں کو دین کی طرف نہ آنے دیا تاکہ لوگ دین نہ پڑھیں، جاہل ہوں جس طرح کہ ہم خود جاہل ہیں، اور وہ جاہل اپنی جہالت سے لوگوں کو فتوے دیں. ظاہر مدرسہ پڑھ لیا، اگر قرآن پاک پڑھنا آ گیا، عربی پڑھنی آ گئی، حدیث پڑھنی آ گئی، تو پھر تو وہ صحیح فتوے دیں گے نا، صحیح رہنمائی کریں گے. تو لوگوں کو جاہل رکھو، یہ فتویٰ دو کہ امام کے لیے وظیفہ لینا جائز ہی نہیں ہے، یہ فتویٰ دے دو، لوگوں کو دین سے جو ہے متنفر کرو. لوگ دین نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے تو ہمارے جیسے پھر الو منبر و محراب کے وارث بن جائیں گے. یاد رکھیں، دین پڑھنے پڑھانے کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد کے اندر کام کرتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ دین کا کام کریں، لیکن چونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، ہم آپ کو مالی سپورٹ کریں گے. آپ دین کا کام کریں، ہم آپ کو مالی سپورٹ کریں گے. اس میں کیا ہے حرمت والی بات ہے بھائی؟ ہاں، اگر تو آپ کا نظریہ اور آپ کی سوچ اور آپ کی نیت ہی دنیا کمانے کی ہو کہ میں یہ جو مدرسہ پڑھ رہا ہوں، میں جو دین کا کام کر رہا ہوں، میں جو تقریر کرتا ہوں، میں جو کتابیں لکھتا ہوں، میں جو فتوے دیتا ہوں، میں اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے دنیا ملے، یہ تو پھر واقعی خطرناک بات ہے. یہ تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اگر
آپ کی یہ نیت ہے پھر تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین سربلند ہو, اور پھر کچھ لوگ آپ کو مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. اس کو ناجائز کہنے والا جو ہے وہ غلط ہے. دلیل کیا دیتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیوں حرام ہے دینی امور پر اجرت لینا؟ قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. یہ آیات پڑھیں گے, آپ پوچھیں کہ کیا دلیل ہے دینی امور پر اجرت کے حرام ہونے کی؟ یہ آیت فٹ سے پڑھیں گے کہ یہ دیکھیں. آپ ان سے پوچھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس آیت کو لے کر دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے تو پھر ہر طرح کے دینی کام پر اجرت لینا حرام ہے. پھر مت دو اس مزدور کو مزدوری جو مسجد تعمیر کر رہا ہے, اس مستری کو مزدوری نہ دو جو مسجد تعمیر کر رہا ہے, مسجد کے خادم کو تنخواہ مت دو, اپنا لٹریچر جو پیسے دے کر چھپواتے ہو مت دو پیسے, کیونکہ جس طرح دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے پھر دینا بھی حرام ہے. اگر رشوت لینا حرام ہے تو رشوت دینا بھی حرام ہے. تو دینی امور پر اگر اجرت لینا حرام ہے تو اجرت دینا بھی پھر حرام ہوئی. تو پھر جو آپ فنڈنگ کرتے ہیں اپنا لٹریچر شائع کرنے کے لیے, اپنا پروگرام کروانے کے لیے, اپنی مساجد تعمیر کروانے کے لیے مت لیا کریں لوگوں سے فنڈنگ, لگائیں اس پر کفر کا فتویٰ. جب بات اپنے گھر کو آتی ہے تو پھر جائز ہے, اور جب دوسروں کی طرف ہو تو پھر سب کچھ حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن آج تو نازل نہیں نہ ہوا, 1400 سال ہو چکے ہیں قرآن کو نازل ہوئے. آپ ہمیں بتا دیں کہ امت کے کس سکہ اور صحیح العقیدہ امام نے, مفسر نے, محدث نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا ہو کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے. کسی ایک کا حوالہ دو آپ. مسعود الدین عثمانی کی لاجک اپنے پاس رکھو, ہم نہیں مانتے اس کو. ہمارے ساتھ بات کرو تو اسلاف کو دلیل لے کے آؤ. قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم ہوگا جو سلف صالحین سے ثابت ہوگا. کیا حیثیت ہے تمہارے مسعود الدین عثمانی کی سلف صالحین کے سامنے, امام بخاری کے سامنے, امام مسلم اور امام بہقی رحمہم اللہ, ان کی تو یہ جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم اس کی لاجک ہمارے سامنے پیش کرتے ہو. جاؤ دکھاؤ اس آیت کی تفسیر میں کسی ایک امام نے کہا ہو کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے. صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو, تابعین میں سے کسی نے کہا ہو, تبع تابعین, محدثین میں سے جائز قرار دیتے ہیں. وہ تو آپ پڑھیں, تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور احکام کی کتابیں پڑھیں, شروحات حدیث پڑھیں, آپ کو یہ بات ملے گی. ہاں بعض ہیں, بعض اختلاف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن جمہور محدثین جائز قرار دیتے ہیں. یہ تو مسائل کے اندر ہوتا ہی ہے. بعض اہل علم کے ایک اپنا منفرد نظریہ ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ لے لے اسی طرح اس مسئلے کے. لیکن اس طرح کا تشدد, جس طرح کا تشدد یہ فرقہ عثمانیہ نے کیا ہے, تاریخ میں اس طرح کا تشدد کسی نے نہیں کیا. اور یہ صرف لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. مثال میں نے آپ کو آپ کے سامنے دے دی ہے کہ دیکھیں, آپ دین کا کام کرتے ہیں, آپ کے بھائی ہیں تاجر ہیں, دوسرے لوگ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. آپ کے بھائیوں نے آپ کو کہا کہ یار ہم چونکہ تجارت کرتے ہیں, آپ دین کا کام کریں, آپ اپنے معاشی طور پر جو بے فکر ہو جائے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہوتا ہے نا ایسے, جو ائمہ کرام کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت اسی چیز کے لیے وقف کر دیا. ظاہر ہے ان کے بیوی بچے ہیں, ان کے معاش کا معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے مسعود الدین عثمانی اور ان کے مقلدین نے جو رستہ اختیار کیا یہ سراسر انحراف والا رستہ ہے. اسی طرح چھٹا عقیدہ جو بڑا معروف عقیدہ ہے, جس سے یہ بڑے معروف ہے, وہ ہے عذاب قبر کے بارے میں. قبر کے عذاب کے منکر ہیں یہ لوگ, عجیب عجیب تعویلیں کرتے ہیں. قبر کے عذاب کے متعلق 3 نظریے ہیں ان کے.
عذاب قبر جسد انصری کو نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ایک اور جسم دیا جاتا ہے جس کو برزخی جسم کہتے ہیں کہ اس کو ہوتا ہے عذاب قبر۔ نمبر 2، عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے، یہ ایک اور برزخ کے اندر قبر ملتی ہے، وہاں ہوتا ہے عذاب۔ تیسری بات، مسئلہ اعادہ روح صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ قبر کے اندر جس وقت سوال و جواب ہوتے ہیں اس وقت روح میت کے اندر لوٹائی جاتی ہے۔ یہ برحق ہے، عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ بحث ملے گی آپ کو، یہ اس چیز کے منکر ہے۔ اور جو اس کا نظریہ رکھتا ہے کہ قبر کی طرف، میت کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے، جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے نا کہ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے، جسد انصری یہ جسم جس نے دنیا کے اندر گناہ کی لذتیں اٹھائی، گناہ کے چسکے جس نے لیے، اس جسم کو عذاب قبر ہوتا ہے، یا کوئی نیا جسم تیار کر کے روح کو دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ قبر کا عذاب میت کو ہوتا ہے، قبر کا عذاب میت کو ہوتا ہے۔ اور میت کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو، جسد انصری، مردہ۔ جب جسم میں سے روح نکل گئی ہے تو یہ اب میت ہے۔ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ قبر کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ میت کو ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ میت کو ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر جو ثواب ملتا ہے، جو بدلہ جزا ملتی ہے، وہ کس کو ملتی ہے؟ میت کو۔ اب میت کون ہے؟ قرآن مجید لے لیں، حدیث لے لیں، لغت عرب لے لیں، عرف عام لے لیں، چاروں کے اندر میت کا لفظ جسد انصری کے لیے بولا گیا۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ جسد انصری کو۔ جسم میں سے جب روح نکل جائے تو یہ اب میت ہے۔ قرآن شریف پڑھیں، سورۃ الزمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی میت ہونے والے ہیں اور یہ سب بھی میت ہونے والے ہیں۔ آگے آیت ذہن میں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ انا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو میت۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیز طلبہ، اگر آپ توجہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بات۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ جب روح نکل جاتی ہے، اسی ڈیڈ باڈی کو، جسد انصری کو میت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہاں، قرآن مجید میں مجازی طور پر جو منکرین حق ہیں ان کے لیے موتا کا لفظ بولا گیا ہے مجازی طور پر، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میت سے مراد وہ برزخی جسم ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ میت جسد انصری کو کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو۔ میں نے آپ کو 2 دلیلیں دے دی، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قبل ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو میت، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا جبکہ آپ اس وقت میت تھے، یعنی روح نکل چکی تھی۔ اسی طرح آپ لغت کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، منجد لے لیں، مصباح اللغات لے لیں، لسان العرب لے لیں، کوئی بھی کتاب لے لیں، میت کی نکال لیں بحث، میت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بازار کے اندر پھرنے والے کسی عام آدمی سے پوچھ لیں، یہ عرف عام ہے، کسی عام آدمی سے پوچھ لیں کہ میت کا کیا مطلب ہوتا ہے، میت کس کو کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو جب میت اسی جسد انصری کو کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو، تو لا محالہ قبر کا عذاب بھی اسی کو ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث، اور بھی کتابوں میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا ان المیت لا يعذب ببقاء الحی، کہ میت کو اس کی قبر میں زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. المیت، بعض روایات میں یہ ہے المیت يعذب فی قبرہ ببقاء الحی، کہ میت کو اس کی قبر میں، کس کو کہا ہے عذاب کس کو ہوتا ہے؟ المیت، میت کو ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ، بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. کس کو رکھا جاتا ہے قبر میں؟ بتائیں تو صحیح. میت، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کو جو دفنانے کے لیے اس کے ساتھی آئے ہوتے ہیں وہ واپس پلٹتے ہیں، تو میت انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، جب وہ دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتی ہے، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتی ہے. اس کے بعد پھر آگے حدیثوں کے اندر پوری کاروائی کا ذکر ہے. اگر نیک ہو تو پھر قبر کے اندر جو ہے نا وہ رحمتیں ہونے لگ جاتی ہیں، اور اگر برا ہو، میت بری ہو، تو پھر قبر کے اندر سزا شروع ہو جاتی ہے. لیکن قبر کا عذاب کس کو کہا گیا؟ المیت. کسی بھی حدیث کے اندر دیکھیں، یہ جو حدیثیں یہ بالکل صحیح ہے اور صریح ہے، واضح ہے. کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر کوئی نیا جسم ملتا ہے میت کو، روح کو کوئی نیا جسم دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی سوچنے والی بات ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ دنیا کے اندر گناہ کی لذتیں اٹھائے یہ جسم، اور جب عذاب ملے تو کسی اور جسم کو ملے. دنیا کے اندر نیکی کرنے کی مشقتیں یہ جسم برداشت کرے، اور جب بدلہ ملنے کی باری آئے تو وہ بدلہ کسی اور باڈی کو دے دیا جائے. یہ انصاف ہے کوئی؟ ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں، صحیح البخاری کے اندر ہے، معروف حدیث ہے یہ بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کر لی، اور وہ آپ کا کاتب بن گیا، وہی لکھا کرتا تھا. پھر وہ مرتد ہو گیا، اور اس نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں جانتے. وہ مرتد ہو کے عیسائی ہو گیا تھا، آخر مر گیا. عیسائیوں نے اس کو قبر میں دفنا دیا. صبح ہوئی تو اس کی لاش جو تھی وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی. قبر نے اس کے لاشے کو باہر پھینک دیا تھا. صحیح البخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، متفق علیہ روایت ہے. عیسائیوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، چونکہ اس نے مسلمانوں کا دین چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے ضد کے اندر آ کے یہ کام کیا ہے. عیسائیوں نے اور گہری قبر کھودی، حدیث میں ہے، جتنی ان کے بس میں تھی گہری کھودی، اس کو دفنایا، چلے گئے. صبح ہوئی قبر نے پھر اس کو باہر پھینکا ہوا تھا، اس کا لاشا پھر قبر سے باہر پڑا ہوا تھا. 3 دفعہ ایسا ہوا. آخر عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اور اس کے لاشے کو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے. اس حدیث پر ائمہ کرام نے، محدثین نے جو باب باندھا ہے نا، کئی باب باندھے ہیں. بعض ائمہ کرام نے یہ باب باندھے ہیں کہ یہ قبر کے اندر اس کو ملنے والے عذاب کی ایک جھلک ہے. اس کو جو قبر بار بار باہر پھینک رہی تھی یہ عذاب قبر تھا. اب کس لاشے کو قبر باہر پھینک رہی تھی؟ پوچھیں ذرا، یہ بار بار کس جسم کو باہر پھینکا جا رہا تھا اور کس کو دفنایا گیا؟ یہ باہر پھینکنا، قبر کا باہر پھینکنا، یہ عذاب قبر کی ایک جھلک تھی. اس مرتد کو، اس کے جسم کو قبر کا باہر پھینکنا بار بار، یہ عذاب قبر کی ایک جھلک ہے. یہ کس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا؟ سوچ لے.
ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں آپ نے پچھلی امتوں کی ایک خبر دی۔ ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفقن علیہ روایت ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ ہوگی کچھ راکھ کو سمندر میں بہا دینا، کچھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا نا، لا يعذبنی عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، وہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ اس نے دنیا جہاں میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ اس گناہگار بندے نے یہ جو عمل کیا، اگرچہ عمل درست نہیں تھا، اس کا یہ غلط تھا یہ کام، لیکن اللہ سے ڈر گیا تھا وہ۔ اس کا مائنڈ یہ تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ جب مجھے جلا دیا جائے گا نا، میری راکھ بکھیر دی جائے گی، اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا ہی نہیں، بکھر جاؤں گا، ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، پانیوں میں بہہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح کیا، جب مر گیا گھر والوں نے کچھ جلانے کے بعد کچھ راکھ کو سمندر کے اندر جس دن طغیانی تھی اس میں بہا دیا، اور کچھ کو رکھ لیا جس دن تیز آندھی چلی، آندھی کے اندر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو، ہواؤں کو حکم دے دیا، اجمعی ما کان فیک منہ، لاؤ یہاں پر جمع کر دو جو کچھ اس کے اعضاء تیرے اندر ہے۔ اپنے سامنے اس کو کھڑا کر لیا اور پوچھا کہ بتاؤ لما فعلتا، ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا من خشیتک یا رب العالمین، رب جی تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے اس بات کو، میں نے یہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد عذاب اور سزا اس جسم کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیوں حکم دیا کہ اس کے ذرات میرے سامنے لا کھڑے کر؟ اللہ زمین کو حکم نہ دیتا کیونکہ اس کا تو آلریڈی پہلے سے ہی ایک برزخی جسم تیار تھا، اللہ اس سے پوچھ لیتا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، حدیث میں الفاظ ہے زمین کو کہا کہ جو جو ذرات تیرے اندر ہے، پانیوں کو حکم دے دیا، ہواؤں کو حکم دے دیا کہ لا میرے سامنے حاضر کر دے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ صرف کہتا حکم دیتا ہو جا تو کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس کو کیوں کھڑا کیا اور کس کو کھڑا کیا تھا؟ کس جسم کو زمین نے جو ہے اللہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا؟ تو بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ قبر کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ میت کو۔ اور میت کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، جسد انصری، یہ لاش جس کو دفنایا جاتا ہے، اسی پر یہ ساری کاروائی گزرتی ہے۔ اچھا ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں نا، میں نے جو آپ کو 2-4 حدیثیں سنائی ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے صرف چند حدیثیں سنائی۔ یہ صحیح بھی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایات ہے، اور اپنے مفہوم میں بالکل صحیح ہے۔ ہم نے کہا کہ قبر کا عذاب میت کو ہوتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ قبر میں میت کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث سنائی، اور بھی حدیثیں کہ المیت ان المیت، میت کو ہوتا ہے۔ یہ صحیح اور شرعی دلیلیں ہیں۔ ان کی دلیلوں کی طرف آ جائیں، ایک بھی صحیح اور شرعی حدیث نہیں ہوگی، جو بھی دلیلیں ہوں گی متشابہات ہوں گی۔ متشابہات سمجھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ مجھے پتا چلا کہ آخری کلاسوں کے طلباء بھی ہیں آپ میں جو صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسے کے آپ طلباء ہیں، آپ کو پتا ہے کہ متشابہات اور محکمات کیا ہوتی ہیں، اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا ہے نا، ٹیڑھ پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ان کی جو دلیلیں وہ متشابہات ہیں، صریح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
وہ حدیثیں پیش کریں گے جن حدیثوں کے اندر آتا ہے نا کہ شہداء، اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھا. حدیثیں آ گئی آپ کے ذہن میں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، وہ جنت میں اڑتی ہیں، جہاں چاہیں جاتی ہیں. کہتے ہیں دیکھا شہداء کو ملے کہ نہیں جسم؟ پرندوں کے جسم ملے ہیں نا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ مرنے کے بعد یہ جسم نہیں رہتا، کوئی اور جسم ملتے ہیں. حالانکہ ان حدیثوں کے اندر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نئے جسم ملتے ہیں، برزخی جسم ملتے ہیں جس طرح کہ یہ کہتے ہیں. کوئی صریح دلیل تو دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں روح جس جسم کے اندر ہے، جس طرح کے جسم میں ہے، اس کے لیے اسی طرح کا لفظ بولا جائے گا. اگر مرنے کے بعد شہداء کو جانوروں کے جسم مل جاتے ہیں، پرندوں کے جسم مل جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد شہید اب انسان نہیں رہے، اب جانور اور پرندے بن گئے ہیں. جس طرح کے جسم ملے وہ اسی طرح کے بن گئے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر شہداء کی زندگی، ان کی روحوں کی زندگی جو ہے وہ ان جسموں سے متصل ہے جو ان کو ملے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اب شہید مرنے کے بعد جانور بن جاتے ہیں، پرندے بن جاتے ہیں، انسان نہیں وہ رہتے. تو کیا یہ شہداء کی آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ تناسخ نہیں ہے جس طرح کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہے برے لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ اس طرح جانوروں کے اندر آ جاتی ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا ان کے اندر شہداء کے اعزاز اور اکرام کا ذکر ہے. ان کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ان کو یہ جسم ملتے ہیں. ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرنے کے لیے سواری کے طور پر ان کو سبز پرندے عطا کیے ہیں جن کے پیٹوں میں بیٹھ کر وہ جنت میں سواریاں کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے. آپ نے دنیا کے اندر سیر کرنی ہو، ہوائی جہاز کے پیٹ میں بیٹھ کے اڑ کے جاتے ہیں نا، تو کیا جہاز بن جاتے ہو؟ ہوائی جہاز کے پیٹ میں بیٹھنے سے کیا یہ لازم آ گیا کہ آپ کو ایک نیا جسم مل گیا؟ جنت کے اندر شہیدوں کو جو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بٹھایا جاتا ہے وہ ان کو سواریاں دی جاتی ہیں کہ جاؤ اب ان میں بیٹھ کر جہاں چاہو سیر کرو. وہ جسم نہیں ان کو ملتے، وہ جسم نہیں ہے، وہ بمنزلہ سواری کے ہیں. لیکن یہ کہتے کہ نہیں جسم مل گئے. تو پھر اس کا لازمن سا مطلب یہ ہے، آپ پوچھیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر شہداء جو ہے اب انسان نہیں رہے، اب جانور بن گئے ہیں. اچھا پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں نا وہ مصر کے عجائب گھر میں جو فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے اس کو تو عذاب نہیں ہوتا، حالانکہ فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے. قرآن میں کہا گیا ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا جسم تو محفوظ پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کو مرنے کے بعد ایک نیا جسم ملا تھا. یہ مطلب کس نے نکالا؟ یہ مطلب ائمہ کرام محدثین میں سے کسی نے یہ مطلب نکالا کہ چونکہ اس کا جسم ادھر پڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا، ایک نیا جسم دیا گیا. مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا جسم دیا. کس نے مطلب نکالا ہے؟ تمہاری لاجک تم اپنے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے اس کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر وہ جو ممی پڑی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرعون کی ہے. اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. ہم نہیں حتمی طور پر یہ بات کہہ سکتے، اس کی دلیل ہی نہیں ہے کوئی. تو کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر بس ایک بات معروف ہو چکی ہے، سنی سنائی بات جو ہے نا وہ معروف ہو چکی ہے. ہم تو دلیل کو فالو کرتے ہیں. دلیل کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ اب جو مصر کے عجائب گھر کے اندر وہ جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہ اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. اور کسی اور کی ہو سکتی ہے. اتنا زمانہ گزر چکا ہے، لوگوں نے جو ہے اپنی جو ہے وہ مارکیٹ بنانے کے لیے منسوب کر دی ہوگی اس کی طرف. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی قرآن میں یا حدیث میں یہ نہیں ہے
کہ فرعون کی یہ باڈی تو ادھر پڑی ہے، اب اس کو ایک نیا جسم دیا گیا، اس کو عذاب ہو رہا ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے واللہ. یہ صرف مسعودیوں کی اپنی لاجک ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی اختراع ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسی ڈیڈ باڈی کو عذاب ہو رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور قبر کا عذاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظر آئے تو تب ہوتا ہے. اسی جسم کو ہو رہا ہے. اگر یہ فرعون کا جسم ہے یا جو بھی مشرک ہو، کافر ہو، اگرچہ اس کی لاش قبر میں ابھی دفن نہ بھی کی گئی ہو تو اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانفال آیت نمبر 49 اور 50 پڑھے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. کاش آپ اس وقت کو دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مارتے، ان کی پٹائی کرتے. قرآن کہتا ہے نا یہ کافر جب مرتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی پٹائی کرتے. دنیا کے اندر کبھی کافر کے مرتے وقت اس طرح پٹائی ہوتی دیکھی آپ میں سے کسی نے؟ دنیا کے کسی کیمرے نے اس کاروائی کو محفوظ کیا ہے؟ کافر مر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، کافروں کے کھڑپیچ جو ہے وہ مر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کاروائی کسی نے نہیں دیکھی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں جس وقت روح قبض کرتے ہیں. اور سورۃ الانعام کے اندر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم. فرشتے ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی روح نکال کے ہمارے حوالے کرو. پٹائی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی روح والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنی روح نکال کے ہمارے حوالے کرو. یہ ساری کاروائی نہیں نظر آتی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کی ویسے ہی باتیں ہیں؟ کیا جھٹلا دیں گے ان چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے قبر کی جو کاروائی ہے نا اپنی حکمت کے تحت ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہے. اگر ہم قبر کی کاروائی کو دیکھ لیں تو اللہ کی قسم مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، پھر سکون برباد ہو جائے، ہنسنا بھول جائیں، آبادیوں سے ہم باہر نکل جائیں اگر قبر کی کاروائی کو دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نیک بندہ جس وقت فوت ہوتا ہے جب لوگ اس کی میت کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں. کس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں؟ میت کو. تو وہ کہتا، نیک کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اس حدیث پر امام بخاری نے یہ بات باندھا ہے کہ کلام المیتی، کہ میت کا کلام کرنا جس وقت وہ لوگوں کے کندھوں پر ہوتی ہے، یعنی میت بولتی ہے یہ، لیکن ہم نہیں سنتے، آج تک کسی نے نہیں سنا. اور اگر وہ برا ہو تو وہ کہتا کہ آئین تذہبونی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس چیخ و پکار کو انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے لسائی کا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ جو قبر کی جتنی بھی کاروائی ہے نا اللہ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں وہ آتی، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی پاورفل آنکھیں ہیں، اتنے پاورفل کان ہے کہ ان کو دیکھ سکے اس منظر کو اور اس کو سن کر برداشت کر سکیں. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کمزور ہے. تیری اور میری آنکھیں تو اس بلب کی طرف 2 منٹ کے لیے ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتی جو جائے کہ اتنی خطرناک کاروائی کو دیکھے. آپ کے کان کے پاس فائر کر دیے گئے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے جو جائے کہ وہ فرشتوں کی مار کو سنے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کاروائی ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں سنا رہا. تو یہ اور اس طرح کی چند دلیلیں ہیں جن کی بنا پر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مرنے کے بعد ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اس
को अजाब होता है, बरज़खी जिस्म दिया जाता है। हदीसों का भी इनकार, फहम सलफ का भी इनकार, हर चीज का इनकार। दूसरी बात कि जी इस कब्र में नहीं होता, ये एक और कब्र है बरज़ख के अंदर, वहां होता है साहब। ये बरज़ख कहां है? हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, शेख मुबश्शिर रब्बानी साहब, मुझे याद है बहुत अरसा पहले एक दफा मैंने उनसे सुना, फरमाने लगे ये इन्होंने अलग से ये एक दुनिया बसाई हुई है। ये जो कहते हैं ना बरज़ख, बरज़ख में है, बरज़ख में एक जिस्म मिलता है, बरज़ख में कब्र मिलती है, ये एक अलग से इन्होंने जहान आबाद किया हुआ है। याद रखें, ये बरज़ख कोई जगह नहीं है, ये ज़र्फ़ ज़मान है, ज़माने का नाम है। मरने से लेकर क़यामत कायम होने तक ये जो पीरियड है ना, ये जो दौर है, इसको बरज़ख कहते हैं। लेकिन ये जो जाहिल लोग हैं ये कहते हैं कि ये बरज़ख एक जगह है। कहां है ये जगह? पता नहीं कहां। कभी फिर दलीलें देंगे अर्जुल मुकद्दसा की, कि वो जी अर्ज़े मुकद्दस उसको कहा गया है। कभी किस चीज की दलीलें देंगे, सब ऊट पटांग। कोई भी सही और सही दलील ना आज तक कोई माई का लाल दे सका है और ना दे सकेगा। मैयत के लिए कब्र का अजाब बरहक है, जो उसका हकदार होगा उसको अजाब होगा, और इसी कब्र में होगा जिस कब्र में मुर्दे को दफनाया जाता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई कब्र है ही नहीं है। आप कुरान मजीद ले लें, नबी की अहादीस ले लें, लुगत अरब ले लें, उर्फ आम ले लें, इस कब्र के अलावा कोई और कब्र दिखा दे। स्कीम और मेरे पास पार्टी आ गई पूरी, एक बड़ा जी इसी मौजू पे बात करनी, मैंने कहा ठीक है कर लें। उस्तादों से ही हमने ये बातें सुनी हुई हैं कि किस तरह गुफ्तगू करनी है इन लोगों के साथ, क्योंकि बड़े शातिर और चालाक होते हैं, एक आम आदमी को बहुत जल्दी अपने चकमे में ले लेते हैं। मैंने कहा कि बात करनी है कब्र पे, क्योंकि आप कहते हैं कि इस कब्र में अजाब नहीं होता, हम कहते हैं कि इसी कब्र में अजाब होता है जिसमें मैयत को दफन किया जाता है। इस कब्र के अलावा कोई और कब्र साबित करें आप, इसी पर बात होगी बस। आप कब्र साबित करते हैं इस कब्र के अलावा कोई और कब्र भी है तो हम मान लेंगे। मौजू से मैंने आपको इधर उधर नहीं होने देना, मौजू यही रहेगा। छलांगे लगाए कभी, फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे। मैंने कहा सारी बातों पर बात करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आपने कब्र साबित करनी है कि इस कब्र के अलावा भी किसी कब्र का वजूद है, यह साबित करो। क्या कर सकनी थी उसने साबित? यह पूरा कुरान है, साबित करें। कहा गया हो कि एक और कब्र भी है इस कब्र के अलावा, कुरान तो इसी कब्र को कहता है। नबी से फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तकुम अला कब्रिही, ऐ नबी आप उसकी कब्र पर मत खड़े होना। किस कब्र पर नबी को खड़े होने से रोका गया? और हदीसें बड़ी पड़ी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ लाए, अब्दुल्ला बिन उबई की कब्र पर तशरीफ लाए, ये कब्र के अल्फाज हैं। आपने उसको कब्र में से निकाला, अपने घुटने पे रखा, अपना लुआब उस पर फेंका, अपनी कमीज पहनाई, हदीस मौजूद है। किस कब्र पर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, किस कब्र में से अब्दुल्ला बिन उबई को निकाला था? कहेंगे जी हाँ इसी कब्र में से, ये तो इसी में से निकाल, लेकिन इसके अलावा भी एक और कब्र है। नबी को किस कब्र पर खड़े होने से मना किया? जी इसी कब्र पर नबी को खड़े होने से मना किया था जो हमें नजर है, लेकिन इसके अलावा भी एक और कब्र है। ओ भाई उसका कोई नाम पता तो बताओ, कोई दलील तो दो उस कब्र की। आप बाहर निकल जाएं, किसी अनपढ़ बंदे से पूछ ले कि यार फलां शख्स की कब्र कहां है, कब्रिस्तान कहां है, आज तक मुझे बता दे किसी बंदे ने आगे से आपको कहा कि भाई आप कौन सी कब्र के बारे में पूछ रहे हैं, ये अर्जी कब्र जो जमीन पर बनाई जाती इसके बारे में पूछ रहे हैं या बरज़खी कब्र के बारे में पूछ रहे हैं? आज तक किसी ने ऐसा कहा? फौरन आपको कहेगा जनाब वो कब्रिस्तान है और ये उसकी कब्र है, ये उसकी कब्र है, ये उसकी कब्र। उर्फे आम के अंदर भी कब्र इसी गड़े को कहा जाता है जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है।
اور لغت کے اندر بھی قبر انسان کی جائے دفن کو کہا گیا ہے. جہاں انسان کو دفنایا جاتا ہے اس گڑھے کا نام قبر. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر یہی چیز بتائی ہے. اور تمہاری قبر کا ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ لغت عرب میں ملتا ہے، نہ عرف عام میں ملتا ہے. ہمیں حیران ہے کہ کہاں سے لے آئے یہ قبر. برزخ کے اندر قبر ہے، برزخ کے اندر قبر ہے. کوئی دلیل تو دو اس کی. جب اس قبر کے علاوہ کوئی قبر ہے ہی نہیں ہے تو پھر لامحالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبر کا عذاب بھی اسی قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ اور کوئی قبر ہی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر تھے. آپ بنو نجار قبیلے کا ایک باغ تھا، وہاں سے آپ گزر رہے تھے. باغ میں 6، 5 یا 4 قبریں تھیں، اسی طرح ہی ہیں الفاظ، 4، 5 یا 6 قبریں تھیں. آپ کا خچر ان قبروں کو دیکھ کر بدکا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا. آپ نے پوچھا کہ تم میں سے، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کن کی قبریں ہیں؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں جانتا ہوں، یہ مشرکوں کی قبریں ہیں جو دور جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، لولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم قبروں میں مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جو اس وقت میں سن رہا ہوں. لیکن خطرہ یہ کہ اگر تم نے قبر کا عذاب سن لیا نا تو تم نے مردے ہی نہیں پھر دفنایا کرنے. میں اس لیے دعا نہیں کر رہا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم قبروں میں مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر کی کوئی جھلک سنا دیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم نے سن لیا قبر کا عذاب تو ڈر یہ ہے کہ تم نے مردے دفنانے چھوڑ دینے ہیں. اچھا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر کن قبروں کو دیکھ کر بدکا تھا؟ جو نظر آ رہی تھی انہیں کو دیکھ کر بدکا تھا. اگر ان قبروں کے اندر کوئی کاروائی نہیں ہوتی، ان قبروں کے اندر جزا سزا نہیں ملتی تو خچر کس لیے بدکا؟ فٹ کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک معجزہ تھا. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں بات ہوئی، میں نے یہ حدیث بیان کی، کہتا یہ تو ایک معجزہ تھا. میں نے کہا کہ معجزہ تو تھا، معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو دکھا دیا، بتا دیا، سنا دیا، لیکن عذاب کا ہونا تو معجزہ نہیں تھا نا. عذاب کا سننا تو معجزہ تھا لیکن عذاب کا ہونا تو معجزہ نہیں تھا نا. چپ. نبی کا خچر کن قبروں کو دیکھ کر بدکا؟ نبی نے کن قبروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ اور پھر اگلے جو آپ نے الفاظ فرمائے ہیں، یہ سونے کے پانی پر بھی لکھ لو، سونے کے پانی سے بھی لکھ لو تو حق ادا نہیں ہوتا. اس سے پتہ یہی چلتا کہ نبی نے بھی یہی عقیدہ سمجھایا تھا اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عذاب قبر کی کاروائی انہی قبروں کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ اگر ان قبروں کے اندر قبر کی کاروائی نہ ہوتی، قبر کا عذاب ان قبروں میں نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو بھی قبر کا عذاب سنا دے. صحابہ کرام سن لیتے اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کی غلط فہمی دور کر دیتے کہ بھئی تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑو، ان قبروں میں نہیں یہ عذاب ہو رہا، یہ کسی اور قبر کے اندر ہو رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام دعا کر دیتے کہ اللہ ان کو بھی قبر کا عذاب سنا دے، اور پھر صحابہ کرام کو ساتھ ہی بتا دیتے کہ بھئی ان قبروں کے اندر مردے جن میں تم دفناتے ہو نا، جن میں تم مردوں کو دفناتے ہو، مردے دفنانا نہ چھوڑنا، ان میں عذاب نہیں ہوتا، ان میں خیر ہے، یہ عذاب کسی اور قبر کے اندر ہوتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم نے مردے دفنانا چھوڑ دینے. بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں وقت کی نزاکت اور قلت کے پیش نظر وہ ساری نہیں بیان کر سکتا. زیادہ سے زیادہ اعتراض کہ اچھا جی
اگر پھر ان قبروں میں عذاب ہوتا ہے تو جن لوگوں کو یہ قبریں نہیں ملتی ان کو کہاں عذاب ہوگا؟ واہ کیا بات کی ہے بھائی جی. جو جلا دیے جائیں، جو پانی کے اندر مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جانور درندے کھا جاتے ہیں، جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر عذاب کہاں ہوتا؟ بھائی پہلے آپ ان کے متعلق تو مانو نا جن کو دفنایا جاتا ہے، ان کی پھر بعد میں بات کر لیں گے. اگر کوئی ایسی بات کہے تو کہے کہ چلے ان کا بھی مسئلہ حل کر لیتے، پہلے جن کو دفنایا جاتا ہے ان کے متعلق تو تسلیم کرو نا. دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو جل جاتے ہوں گے جن کو نہیں دفنایا جاتا ہوگا؟ دنیا کی جو زیادہ تر آبادی ہے، جو عام سروے بتاتے ہیں، سب سے زیادہ آبادی جو عیسائیت کی ہے، اس کے بعد پھر مسلمان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہودی ہیں. اب ان تینوں مذہب جو ہیں، جو تینوں مذہب ہیں، عیسائی، مسلمان اور یہودی، یہ تینوں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. ان تینوں کے مقابلے میں باقی دنیا کی کتنی آبادی ہوگی؟ یعنی جو مردوں کو نہیں دفناتے وہ دفنانے والوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے یہ کہ بھئی جن کو دفنایا جاتا نا ان کو تو آپ تسلیم کرو، آپ تو ان کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ قیامت والے دن میں نے تم کو زمین سے اٹھانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لے کے آنا ہے اور اسی سے میں نے اٹھانا ہے. یہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا. قیامت والے دن کہاں سے اٹھنا ہے؟ زمین سے اٹھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین ہر کسی کو ملنی ہے، چاہے کوئی پانی میں ڈوب جائے، چاہے کسی کو درندے کھا جائیں، چاہے کسی کو جلا کر اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے، اڑا دیا جائے، بہا دیا جائے، لیکن زمین بہرحال ضرور ملنی ہے اس کو. انسانوں کے ذریعے سے مل جائے زمین، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین میں رکھ دے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے یا فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے زمین میں اس نے ہر کسی کو پہنچانا ہے. اس لیے کہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ اس زمین میں میں نے تم کو پہنچانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ نوح کے اندر ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین سے خاص طریقے سے پیدا کیا. پھر وہ نوح علیہ السلام کن کو کہہ رہے ہیں؟ بتائیں یار، تھکنا تو مجھے چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی تھک گئے ہیں. اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ اللہ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں اس زمین میں لے کر آئے گا، ویخرجکم اخراجا، اور اس زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت والے دن. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا پہلے کہ اللہ نے تم کو اس زمین میں لے کے آنا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو انسانوں کے ہاتھوں سے قبریں ملی؟ ان کو دفنایا تھا کسی نے قبر میں؟ ڈوبے تھے نا، غرق ہوئے تھے نا. لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو پہلے سے بتا دیا کہ تم نے آنا زمین کے اندر ہی ہے، آنا زمین میں ہی ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، انسانوں کے ہاتھوں سے زمین میں پہنچو یا نہ پہنچو، لیکن واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اللہ نے تمہیں زمین میں لے کے آنا ہے اور قیامت والے دن زمین سے تمہیں اٹھانا. تو زمین ہر کسی کو ملنی ہے اور یہ زمین اس کے لیے قبر بن جائے گی. اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ عذاب کے لیے قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازماً قبر میں دفنایا جائے پھر ہی عذاب ہوگا، اگر قبر نہ ملے تو پھر عذاب نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے. قبر کا عذاب یعنی عذاب کی نسبت قبر کی طرف یہ غالب پر کی گئی ہے کہ مردوں کا قبروں کے اندر دفن ہونا یہ اغلب ہے اور اکثر ہے. اکثر مردوں کو قبروں کے اندر دفنایا جاتا ہے، اس لیے اس عذاب کو قبر کا عذاب کہا جاتا ہے.
اگر آپ سے کوئی پوچھتا کہ قبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو قبر میں عذاب ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد قیامت تک اس دوران میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کا نام عذاب قبر ہے۔ اس دوران میں انسان خواہ چارپائی پر پڑا ہوا ہو، پرندوں درندوں کے پیٹوں میں ہو، قبر کے اندر ہو، جہاں پر بھی ہو، اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب برزخ ہے، عذاب قبر ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آخر کار اس نے آنا زمین کے اندر ہی ہے۔ اگر وہ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا تو فضلہ بن کر آخر اس نے زمین کے اندر آنا ہے، اگر وہ سمندروں کے اندر بہ گیا ہے آخر اس نے زمین کے اندر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے اٹھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان لوگوں کے، یہ سب بناوٹی ہیں، خود ساختہ ہیں، اپنی ذہنی اختراع ہے، اپنی ایک سوچ اور ایک لاجک ہے جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔